بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا خلوص کا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے، اور جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ پاک سب کی زندگی میں ہمیشہ پیار، محبت اور خلوص کے پھول کھلائے رکھیں، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مومن ہو کے محض رب سے اجر پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے والوں پر خدا اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ روزہ افطار کرانے والے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں زیادہ دیر سونا۔ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے، تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادت کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ ماہ رمضان میں افطار۔ جو ماہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ کہاں ساری زندگی کے گناہ اور کہاں صرف 30 دن میں بخشش۔ کون دیتا ہے اتنا بڑا پیکج سوائے اللہ پاک کے۔ آخری عشرے میں عبادت کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب رمضان کا آخری دھاگا شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے رہتے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ جتنی دوسرے دنوں میں نہ کرتے۔ باب الریان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ روزے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ، سب رمضان کی ہی تو دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور تمہارے لیے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کا قیام یعنی نماز تراویح سنت قرار دیا ہے۔ افطار کے وقت جب روزے دار اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے کہتا ہے، دیکھ میرے بندے کو جس کو تو کہتا تھا نافرمان ہوگا، جب تک میرا نام اس کے کانوں میں نہیں پڑتا، یہ لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا، اس وقت میرا بندہ جو کچھ بھی دعا کرے گا میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ کی تمام نیکیاں، دعائیں اور عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا سے قبول ہوں، آمین۔ معلوم نہیں ہے کہ کتنے گناہ کیے ہیں یا رب، لیکن اس رمضان المبارک کے صدقے ہمیں بخش دے، آمین۔ رمضان، کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے،
اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور اب کو ہم نے منانا ہے۔ جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، اے ماہ رمضان آہستہ چل۔ اللہ نگہبان۔